السلام علیکم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم سیکھیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسٹوری سے کہ اللہ رب العزت سے کتنا وہ حیا کرتے تھے، کتنا ڈرتے تھے، کتنا خوف کرتے تھے، اور ان کی زندگی یہ صحابہ میں سب سے عالی شان، اور ان کی ذات بھی بہت عالی شان، بہت ہی عالی شان۔ تو آج انہی کی کہانی سے، انہی کی اسٹوری سے ہم کچھ اپنے دلوں میں حیا اور اللہ کا ڈر، اللہ کی خوف پیدا کریں گے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا معاشر المسلمین استحیوا من اللہ، استحیوا من اللہ، اے مسلمانوں کی جماعت اللہ سے حیا کرو، اے مسلمانوں کی جماعت اللہ سے حیا کرو۔ فوالذی نفسی بیدی، اللہ کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، انی لا ذل حین اذهب الغائط فی القضاء متقنعا بشوب استحیاء من ربی عز وجل، جب میں قضائے حاجت کے لیے کسی گڑھے پر اترتا ہوں، یعنی جب وہ مطلب اس ٹائم تو کوئی گڑھا ہی ہوتا تھا، باتھ روم اتنے بڑے بڑے نہیں ہوتے تھے، اور مطلب اتنا فیسلٹی نہیں تھا، تو کوئی گڑھا ہی ہوتا ہوگا جو نشیبی جگہ ہوتا ہوگا کوئی، یعنی خالی جگہ پر، کیونکہ لوگ پردے کے لیے نشیبی جگہ دیکھا کرتے تھے تاکہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں۔ تو جب میں بیٹھنے لگتا ہوں تو میں اپنے کپڑوں میں لپٹ جاتا ہوں، اس لیے کہ مجھے اللہ سے حیا آتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ۔ اتنا حیا کرتے تھے، کتنا حیا کرتے تھے کہ مطلب قضائے حاجت کے لیے وہ اترتے تھے تو اپنے کپڑوں سے لپٹ جاتے تھے۔ اور ہم آج کیا کرتے ہیں کہ بڑے بڑے باتھ روم ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں، مطلب بلب اتنے سارے لگے ہوئے ہیں، اور اپنے مطلب جو سطح ہوتی ہے اس کو دیکھتے رہتے ہیں، کتنی بری بات ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے کہ لپٹ جاتے تھے، اتنا حیا کرتے تھے اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت سے اتنا ڈرتے تھے۔ یہ سب گناہ ہے، یہ سب سے بچنی چاہیے، یہ سب چھوٹی چھوٹی گناہ ہیں، اگر یہ سب سے بچتے رہیں گے تو ہم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کے اندر بھی حیا اور ایمان کی طاقت اور تقویت پیدا کر دے، کہ جس سے ہم اللہ رب العزت کے خصوصی بندے میں شامل ہو جائیں، صالحین میں شامل ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ پھر ایسے ہی ویڈیو لائیں گے۔ تو ٹھیک ہے، السلام علیکم۔